ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ 5 ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دیکھیے حضور کا کرم کیسا ہے، حکم کر دیتے ایک مسلمان کو مدد کر، لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ مدد کرے تو وہ ملے گا، یہ مدد کرے تو وہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے جانا کہ دوسروں کا مال ناحق کھانا ظلم ہے۔ صرف دوسروں کا مال چھین لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، صرف یہی ظلم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کئی جگہوں پر۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیوی کے حقوق کے بارے میں کہتا ہے قرآن مجید میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح ان پر تمہارے حق ہیں اسی طرح ان کے بھی حق ہیں، بھلائی کے ساتھ ادا کرو۔ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایک مومن کو جاننا چاہیے کہ کس کا حق مجھ پر کیا ہے۔ اگر وہ حق میں جان کر ادا نہ کروں اور جانے بغیر زندگی گزار دوں تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ سمجھے؟ جس طرح دوسروں کا مال ہڑپ لینا ظلم ہے، اسی طرح دوسروں کے حق جو ہم پر ہیں وہ حق ادا نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ تو انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ بیوی کے حق ہم پر کیا ہیں، بیوی پر شوہر کا حق کیا ہے، ماں باپ کے حق ہم پر کیا ہیں، اولاد کے حق ہم پر کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حق ہم پر کیا ہیں، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ سلسلے وار ہم ایک ایک بیان میں دیکھیں گے۔ تو آج ہم شروعات کریں گے ایک مسلمان کا، جو ہمارا نہ رشتہ دار ہے نہ ہمارا پڑوسی ہے، بس ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم سنیں گے۔ یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ جو حقوق میں آج جانوں گا ساری زندگی ان حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نیت کر لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سامنے کوئی مسلمان آ گیا، یا آپ نے خبر سنی کہ فلسطین میں مسلمانوں کا ایسا ہو گیا، ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کا ایسا ہو گیا، مسلمان لفظ آیا تو وہ ہمارا غیر نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے۔ وہ گیا تو گیا، میرا کیا؟ نہیں، اگر وہ مصیبت میں ہے مدد کو پہنچنا، اگر اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کرنا، اس کی خوشی میں ہم خوش ہونا۔ المسلم اخو المسلمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور اسے بے سہارا نہیں چھوڑنا۔ کوئی کھڑا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مسلمان ہے، گاڑی نہیں ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ بہت پیاری بات آ رہی ہے، اس کو اپنے گھر کے دیواروں پر لکھ کر رکھ لیں۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کر رہا ہو، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، میری مدد کے بغیر اس کا کام نہیں بنے گا،
کسی نے آیا، کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، وہ آ کے بولا کہ حضرت بھائی مجھے یہ فارم فل اپ کر کے دے دو، وہ نہیں کر سکتا ہے، میں اس کا فارم فل اپ کر رہا ہوں، تو شیطان میرے ذہن میں بات ڈالے گا تیرے ضروری کام چھوڑ کر تو یہ کام کر رہا ہے، تو اس وقت شیطان کو کہنا میرے ضروری کام، اس کا میں فارم فل اپ کرنے تک میرے ضروری کام اللہ پورے کر رہا ہے۔ ہوتا زندگی میں ایسا ہوتا، حضور نے کہا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، جو کسی مسلمان کی کوئی مصیبت اس سے ہٹائے، مصیبت میں ہے آدمی، اس کی مصیبت اس سے ہٹائے، قرضدار ہو یا بیمار ہو یا کسی مشکل میں ہو، وہ اس کی مشکل کی حالت میں آ کر اس مشکل کو اس سے ہٹائے، فرج اللہ عنہ بہا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہٹائے گا، اس شخص سے ہٹائے گا قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہٹا دے گا، ضرور ہٹائے گا، ضرور ہٹائے گا۔ تو قیامت کی مشکلیں کیا ہیں؟ پل صراط پر سے گزرنا۔ قیامت کی مشکلیں کیا ہیں؟ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کی مشکلیں کیا ہیں؟ محشر کے میدان میں کھڑے رہنا، پیاس رہے گی۔ ان مشکلوں میں سے، اسی لیے کہا قیامت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل، تو ایک مشکل بھی بڑی مشکل ہے وہ۔ تو آج کوئی پریشان ہے، اپنے بچے کی فیس پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ ہے، اور میں اس نیت سے اسے ادا کر رہا ہوں کہ مولا اس کی مشکل کو میں ہٹا رہا ہوں اس امید پر کہ قیامت کے دن تو میری مشکلوں میں سے میری ایک مشکل کو حل کر دے گا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ پھر یہ دیکھیے حضور کا کرم کیسا ہے، حکم کر دیتے ایک مسلمان کو مدد کر، لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ مدد کرے تو وہ ملے گا، یہ مدد کرے تو وہ ملے گا۔ پھر آخری بات، بڑی پیاری بات، لکھ کر رکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان کے عیب کو، گناہ کو چھپاتا ہے، غلطی کیا میں دیکھ لیا اور پچھتا رہا ہے، وہ کسی کو نہیں بتانا، جو کسی مسلمان کے عیب کو یا گناہ کو چھپائے، سترہ اللہ، اللہ اسے چھپائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو جو ہم گناہ کیے نا، سب کے سامنے منظر عام پیش کیے جائیں گے ہمارے گناہ۔ اگر میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے عیوب، اپنے بھائیوں کی برائیاں چھپانے کی عادت تھی، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنیں، ترمذی کی حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلمی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس حدیث میں ایک دو تین باتیں زیادہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ لا یخونہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ بات نہیں کہتا، کسی مسلمان سے جھوٹ نہیں کہنا، ولا یخذلہ، اور اسے مدد کر سکتا ہو تو مدد کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مطلب کسی کا مال نہیں ہڑپنا، کسی کی عزت، کسی کو رسوا نہیں کرنا، اور کسی کا خون نہیں کرنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، مطلب کیا؟ یہ چیزیں اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، یہ تمام اچھی عادتیں کرنے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کا برا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا برا کر دے گا، اگر میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا اللہ میرا اچھا کرے گا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ تو تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ تقویٰ یہاں رہتا ہے۔ تو حضرت یہ سب کامہ کیسا حضرت مجھے یاد ہوں گے؟ دل میں بٹھا لیجئے کہ میں کسی کا برا نہیں کروں گا، یہ بات اگر دل میں بٹھا لیے تو دل ہمیں کوئی ایسا کام کرنے نہیں دے گا جس سے مسلمان کو تکلیف ہو۔ سمجھ رہے نا؟ بحسب امرئ، ایک ایک بات پیاری بات ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا اسٹیٹس بنا کر واٹس ایپ پہ ڈالیں، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، یہ آدمی برا ہے اچھا ہے دیکھنا ہے تو ایک چیز دیکھیں
اگر وہ عادت اس میں ہو تو سمجھ جائیں کہ برا آدمی ہے۔ وہ عادت کیا ہے؟ ان یحقر اخاہ المسلم، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بھائی انہیں ان پڑھ بھائی، انہیں 10th فیل بھائی، انہوں پورا وہ چھوٹے کام کرنے والے بھائی، انہوں رکشہ چلانے والے ادمیاں بھائی، وہ ذات کے ادمیاں بھائی، وہ خاندان بھائی۔ اگر اللہ اکبر ہم سب میں بری عادت ہے، تو اگر ایک آدمی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہو میرے بھائی، اس کے اندر اس کی نوکری حقارت کی ہوگی، اس کی پڑھائی کو تم حقیر سمجھو گے، اس کی ذات کو تم حقیر سمجھو گے، اس کی شکل کو تم حقیر سمجھو گے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ تو ایک مسلمان کے اسلام کو دیکھیں، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر کسی میں عادت ہو، ہم سب میں عادت ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، تو سمجھ جائیں یہ کافی ہے، یہ عادت کافی ہے اس آدمی کا برا ہونے کے لیے۔ برا آدمی، گندا آدمی، بیڈ مین۔ کئی حدیثیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ ظالم مطلب جو ظلم کرتا ہے، مظلوم مطلب جس پر ظلم ہوا۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، انصرہ اذا کان مظلوما، وہ اگر مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ ارائیتا، آپ بتائیے، ان کان ظالما کیف انصرہ، اگر وہ ظالم ہے، ظالم کی میں کیسے مدد کروں؟ کیوں مدد کروں؟ ظالم ہے، مرڈر کر رہا ہے، ظالم ہے، پیسے چھنا رہا ہے، ظالم ہے، ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، اس کی مدد میں کیسے کروں؟ حضور فرماتے ہیں، تحجزہ او تمنعہ من الظلم، تو اس کو ظلم کرنے سے روک۔ فإن ذلک نصرہ، اسے ظلم کرنے سے روک لینا ہی اس کی مدد ہے۔ اور ایک مسلمان کے ہم پر دوسرے کیا کیا حقوق ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ 5 ہیں۔ رد السلام، ایک مسلمان سلام کرے تو اسے جواب دینا اس کا حق ہے، نہیں دیں گے تو قیامت کے دن پوچھے گا، وعلیکم السلام۔ وعیادۃ المریض، بیمار کی حالت پوچھنے کے لیے پہنچنا۔ واتباع الجنائز، جنازہ سامنے آ گیا، اب وہ جنازے میں جو ہے اس کا حق ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ ہم جائیں، مجبوری کی حالت میں نہیں جا سکتے ہیں، وقت ہے تو جانا۔ وإجابۃ الدعوۃ، کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا۔ ایسا رخا دیے، ویسا رخا دیے، نہیں، اس کا حق ہے، وہ آ کے بلا دیا ہم کو، اس کا حق، اب نہیں گئے معذرت پیش کرنا۔ کیا بولتے ہیں ہمیں؟ کوئی آ کر بلائے، ہم نہیں جا سکتے ہیں، منی چرنگے، معاف کرنا۔ کیوں بولتے ہیں معاف کرنا؟ کیونکہ اب اس کا حق ہو گیا ہمارا جانا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ معاف کرنا میری مجبوری ہے۔ اور پھر کیا؟ وتشمیت العاطس، کوئی چھینکے اور چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس کا حق ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم 6، مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں۔ پہلا کیا؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلے حدیث میں ہم کیا سنیں کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دینا۔ اس حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تو اسے ملے تو اسے سلام کرنا، مسلمان کو دیکھتے ہی سلام علیکم ہم پہلے کرنا۔ وَإِذَا دَعَاكَ، اگر وہ تم کو بلائے، فَأَجِبْهُ، اس کی دعوت قبول کرنا۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، اگر وہ تم سے نصیحت چاہے، فَانصَحْ لَهُ، تو اسے صحیح نصیحت کرنا، اپنے فائدے کی نصیحت نہیں کرنا۔ نصیحت کا معنی کیا؟ جسے ہم نصیحت کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہے کیا، تبھی نصیحت کرنا۔ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نصیحت کرنے والے بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، اور جب وہ
چھینکے اور الحمدللہ کہے، فشمت ہو تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، وَإِذَا مَرِضَ جب وہ بیمار ہو، فعود ہو تو اس کی عیادت کو جاؤ، وَإِذَا مَاتَ جب وہ انتقال ہو جائے، فَاتَّبِعْهُ اس کے جنازے کے ساتھ پیچھے چلو۔ تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، خطرے ہی کافی ہیں اگر اثر کر جائے۔ طوفان نوح لے کر آ جاؤں، اثر نہیں تو فائدہ نہیں۔ یہ چند حدیثیں ہیں، اگر یہ چند حدیثیں ہم ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔